किताब मुकद्दस में से ज़बूर नवीस की किताब पुराने अहदनामा में से 598 सफ़ा नंबर है। पुराने अहदनामा में से ज़बूर नंबर 35 और इसकी मैं पहली और दूसरी आयतें, तीसरी भी आयत पाक की तलावत की सआदत हासिल करूंगा। मेरे साथ रहिएगा। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है, ये क्यों चल फिर रहे हैं सारे? ए खुदावन, जो मुझसे झगड़ते हैं तू उनसे झगड़, जो मुझसे लड़ते हैं तू उनसे ढाल और सिपर लेकर मेरी कुम्मक के लिए खड़ा हो। भाला भी निकाल और मेरा पीछा करने वालों का रास्ता बंद कर दे। मेरी जान से कह मैं तेरी नजात हूं, मेरी जान से कह मैं तेरी नजात हूं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत और पुरमसरत हो। एक आवाज में बोलेंगे आवाज थोड़ी है। लफ्ज जो झगड़ा है ना, लड़ाई और झगड़ा, ये बड़ा अजीब वर्ड है। इसको मैं अगर बेहुदा कहूं, बदतमीजी के जुमरे में कहूं, मैं इसको डिग्रेड लफ्ज कहूं, दुनिया का सबसे धधकारा हुआ लफ्ज मेरी नजर में ये जो लफ्ज है ना, लड़ाई और झगड़े का, ये नहीं होना चाहिए। गुस्से में आना लेकिन ठीक अमल में आना, ये कमाल है। लड़ाई एक चुगली है। हाथों से लड़ना, चुगली करना, ऐबजोई करना, किसी के खिलाफ मंसूबा बांधना, किसी का पीछा करना, किसी को गाली देना, किसी की तरफ उंगली उठाना, किसी के खिलाफ अपने अंदर एक मंसूबा बांधना सबसे बड़ी मुनाफिकत है। लेकिन सारी चीजों को अपने अंदर से तर्क करना, अपने फैसले खुदा पर फेंकना और खुदावंद पर रखना सबसे बड़ी आज की सबसे बड़ी रियाजत है। हकीकी रियाजत क्या है? हकीकी बुजुर्गी क्या है? हकीकी दुआ क्या है? हकीकी इबादत क्या है? हकीकी झुकना क्या है? हकीकी किसी को दुआ देना क्या है? बरकत देना, किसी को कहना मैं तुझे बरकत देता हूं, मैं तेरी तरफ हाथ बढ़ाता हूं, मैं तुझे खुदावंद के सुपुर्द करता हूं, मैं तुझे खुदावंद के हाथों में देता हूं, मैं तुझे खुदावंद के सुपुर्द करता हूं, मैं तुझे खुदावंद के पास लाता हूं, मैं खुदावंद का मसा तेरे ऊपर लाता हूं। ये लफ्जों के अंदर रटे हुए लफ्ज हैं। हमारे लफ्जों के अंदर, हमारे किरदारों के अंदर रिटन जो वर्ड हैं, हमारी जुबानों के अंदर जो जज़ब किए हुए लफ्ज हैं, ये सिर्फ बज़ाहिर लफ्ज हैं। समझना है मेरी बात को, आज समझना है। जितने समझेंगे वो जिंदगी पाएंगे। अब किसी को कहो खुदा तुझे बरकत दे, ओके वेरी गुड। अब किसी को कहो खुदा तेरे आगे है, ओके वेरी गुड। अब किसी को बोलो खुदा तेरी जिंदगी में है, ओके वेरी गुड। अब किसी को बोलो कि खुदा का मस्सा तेरी जिंदगी पर हो, ओके वेरी गुड। ये दुआ के अमल है जो आप दूसरों को देते हो दुआ बनाकर। लेकिन चंद ही लम्हों के बाद आपके अंदर एक शिद्दत का दर्द ना हो किसी को मुआफ करने का, तो आपका दुआ देना और दुआ लेना दोनों ही फारिग, दोनों ही किसी काम के नहीं। ए खुदावन, देखो कोई गाली दे तो तुम क्या करते हो? उसे गाली देते हो। थप्पड़ मारे तो उसे कहते हैं हम भी इसे थप्पड़ मारेंगे। झगड़ा करे उसके साथ झगड़ा करेंगे। लेकिन दाऊद नबी क्या कहता है? ए खुदावन, जो मुझसे झगड़ते हैं, जो मुझसे लड़ते हैं, तू उनसे लड़। जो चुगलियों में लड़ते हैं, जो बिदतों में लड़ते हैं, जो मेरे खिलाफ मंसूबे बांधते हैं, जो तावीजों से मेरे साथ झगड़ते हैं, जो मुझे मेरे ऊपर बदरूहें भेजते हैं, जो मेरे अंदर किसी भी किस्म की बीमारी को जादूगरों के जरिया से मेरे अंदर मुंतकिल करते हैं,
لیکن میرا توکل تیری ذات اقدس پر ہے. اے خدا تو ان سے جھگڑ اور تو میرے لیے اپنی ڈھال اور میرے آگے بالا کھڑا کر دے, تاکہ کوئی ابلیس کا منصوبہ میری زندگی میں کام نہ کرے. میں کیوں جھگڑوں؟ جھگڑنا تو جانوروں کا کام ہے, جھگڑنا تو کتوں کا کام ہے. میں کیوں جھگڑوں؟ بولو, میں کیوں جھگڑوں؟ کوئی اوئے کہہ دے, میں سے اوئے اوئے نہ کہوں, اس وقت تک سانس نہیں لوں گا. کوئی مجھے اوئے بولے, میں سے اوئے اوئے بولوں. کسی نے مجھ پر انگلی اٹھائی, میں 10 انگلیاں اٹھاؤں. یہ محبت ہے, یہ مسیح کی محبت ہے, یہ خدا تعالیٰ کی محبت ہے, یہ خدا تعالیٰ کا ظہور ہے, یہ سجدہ ہے, یہ دعا ہے, یہ عبادت ہے, یہ التجا ہے, یہ مناجاتیں ہیں, یہ مکاشفہ ہے, یہ الہام ہے, یہ نبوت ہے, یہ خداوند کی طرف سے ہے. کیا خدا ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے جس میں تیرے اندر دوسروں کے خلاف برے منصوبے ہوں؟ اے خداوند تو ان سے جھگڑ. یسوع مسیح کے پاس جب پکڑے گئے تو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو کیا کہا؟ اس نے کہا تو یہودیوں کا بادشاہ یسوع ہے؟ تو یسوع مسیح نے کہا میں نہیں, تو کہتا ہے. تجھے گالی دی, تو نے اسے گالی کیوں نہیں دی؟ میں کیوں دوں؟ یہ مجھے دیتا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے, میرے اندر یسوع ہے, میرے اندر خدا کا کلام. تجھے کوئی چھوڑے تجھے دعا دے, تجھے کیا دے؟ دعا دے اور دعا لے, دعا دے اور دعا لے. غصے میں آیا ایلیا. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ہمارا ہم طبیعت بھائی ہے. یہی لکھا ہے نا, کیا ہے ہمارا ہم طبیعت بھائی ہے. غصے میں آیا, اس نے میرے زندہ خدا کو للکارا, بھال کے نبیوں کو اکٹھا کیا, آ جاؤ آ جاؤ, لے آؤ اپنی بلی چڑھاؤ. گوشت اکٹھا کر لیا, ناچنا شروع کر دیا, بنگڑا بانا شروع کر دیا. او آگ اترے, او آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے, آگ اترے. کوئی آگ نہیں اتر رہی. ایلیا گھر جاؤ, تم نے میرے زندہ خدا کو للکارا, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. مارا کس نے؟ ایلیا نے یا آگ نے؟ بولو, جلایا کس نے؟ جلا کے بھسم کس نے کیا؟ آگ نے, ایلیا نے نہیں. ایلیا نے حکم دیا اپنے شاگردوں کو, جنہیں بچے ہونے جان نہ پا. خود ہاتھ نہیں لگایا, خود ہاتھ نہیں لگایا, خود اپنا ہاتھ نہیں رنگا. اس نے کہا جنہیں بچے جانے نہ پائے وڑ دے, وڑ گرا دے. لیکن یہ غصہ کس کے لیے ہے؟ خداوند کے لیے, جو خداوند کی غیرت کو للکارتا ہے. ان کے اندر خدا کی غیرت ہوتی ہے, وہ جاگتے ہیں اور حکم دیتے ہیں. کس کو؟ اور دیکھو کہ ایلیا کے ساتھ میرا ایمان ہے, جتنوں کو اس نے حکم دیا اس سب میں خداوند کے فرشتگان موجود ہیں. کیونکہ ابلیس کو اگر آپ موقع دیتے ہو, اس نے کہا میں نہیں, تو کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے. ابلیس کو موقع دیتے ہو, کہتا ہے کہ تو کھا. اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں, انسان روٹی سے نہیں بلکہ خدا کی کلام. وہ جنگ ہے, لڑائی ہے, پیار سے. کبھی آپ دی جیزس اردو مووی دیکھو نا, جو پرانے ورژن کی ہے, تو اس کے اندر ڈائلوگس بھی سیم اسی ورژن کے ساتھ ڈالے ہیں. اب ان ڈائلوگس کو سمجھو. ابلیس بول رہا ہے اوئے یہ روٹی لے, یہ پتھر لے, ان سے کیا روٹی بن جائے, یہ تیرے دکھ سے کھا اور اپنی بھوک مٹا. ایسے ڈائلوگ بنے ہوئے ہیں, اس کو کھا تیری بھوک مٹے گی, تو کھا اسے. لیکن یسوع کی اس کی آواز کا لہجہ دیکھو کیسے, انسان روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے کلام سے جیتا ہے, بلکہ انسان خدا کے کلام سے جیتا ہے. کنگرے پہ لے گیا. یہ لڑائی کیا ہے؟ اسے لے کے جا رہا ہے. اب لے کے جانا کسی کو ایسی کسانوں کو لے کے جائے نا, وہ یہ ڈرامہ دیکھنے چلا گیا, یہ شراب پینے لے کے چلا گیا, یہ ناچ گانا دیکھنے چلا گیا, یہ مجرا دیکھنے چلا گیا. سنو, ابھی سننے کی باری ہے. یہ لڑائی جھگڑے کے لیے چلا گیا, یہ فساد کے لیے چلا گیا, یہ تھانے چلا گیا, یہ شراب پینے چلا گیا, یہ تو اکثر کہتے ہیں دسو انہوں کنے گیا سی جائے, اسے کس نے کہا تھا جائے, جاؤ کسی کے ساتھ جاؤ, لیکن اس کو اس کے رنگ میں نہیں, اپنے رنگ میں رنگ کے لے کے.
اس کے رنگ میں نہیں, اپنے رنگ میں لے گیا. یسوع بھی گیا. بائبل کہتی ہے, میں نہیں کہتا, بائبل کہتی ہے. بائبل کو غور سے پڑھو. ہیکل کے کنگرے کو لے گیا, کیا لکھا ہے؟ یہ ایک لڑائی کا, دیکھو لڑائی, اچھا لڑائی دو بندوں میں ہے, تیسرے کو درمیان میں تیری بابت لکھا ہے. ایسے ہی نا, تیسرے بندے کو لے کے آ رہا ہے. اب دو بندوں کی لڑائی ہے, تیسری ذات کو بھی لے کے آ رہا ہے, شامل کر رہا ہے اس میں. تیری بابت حکم دے گا, وہ تجھے اپنے ہاتھ پر اٹھا لے گا, کیونکہ تیری بابت لکھا ہے تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس نہ لگے. ایسے ہی ہے نا, اس ابلیس کے ڈائلوگ, یعنی اس کی آواز بھی اسی لہجے میں نکالی گئی ہے. سنو بچے سنو, اور آگے سے آواز کیا آتی ہے, بڑی مٹھاس میں. کلام میں لکھا ہے. اب دیکھو اس ذات کو جو درمیان میں جس کو لے کے آ رہا ہے, یہ شیطان ہے, یہ خداوند یسوع مسیح. دونوں کے درمیان مکالموں کی لڑائی ہے. اس کی لڑائی کلام سے ہے, اس کی لڑائی گرانے کی, ڈی ویلیو کرنے کی ہے. کیوں پادری صاحب, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یسوع مسیح یہ ہے, یہ شیطان ہے, اور درمیان میں اس کو لے کے آ رہا ہے. کہتا ہے یہ کلام سے بات کرتا ہے, یہ اپنے باپ کے لہجے سے بات کرتا ہے, یہ اپنے باپ کے ہونے سے بات کرتا ہے, یہ اپنے باپ کے تصور سے بات کرتا ہے, یہ اپنے باپ کے الہام سے بات کرتا ہے, یہ اپنے باپ کے مکاشفہ سے بات کرتا ہے, یہ اپنے باپ کے ہونے سے بات کرتا ہے. سو اس لیے وہ کہتا ہے, اوے سن اوے. یہ بھی لکھا ہے کہ انسان تو اپنے خداوند خدا کی آزمائش نہ کر. یہ بھی لکھا ہے. ایسے کہتے ہیں تو جس کے ہونے میں کوئی ہو, میں ہوں کہنا میرے چارے پلڑے چکڑ پرے, میں کس طرح مل ملتا ہوں. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت لفظوں میں کہا, میرے چارے پلڑے چکڑ پرے, میں کس طرح مل ملتا ہوں. میل زیادہ صابن تھوڑا بہ کنارے رہا. اگر اپنے اندر کی میل کو ختم کرنا ہے تو میں کو سب سے پہلے, میں کی سب سے بڑی جنگ ہے دنیا کے اندر. میں جو ہوں سو, سنو میرے ساتھ بولو, میں جو ہوں سو, یہ خدا نے کہا, میں جو ہوں سو ہوں. ایک ہونا آپ کا ہے, ایک ہونا, بولو ایک ہونا میرا ہے, لیکن ایک ہونا ایک ایسی ذات کا ہے جو آسمان پہ تخت نشین ہے. میں تھوڑا سا گہرائی کی طرف جانے لگا ہوں. خدا کے خادموں سے بھی مجھے اور آپ لوگوں سے بھی ذرا اٹینشن چاہیے. ایک ہونا میرا ہے جو میرے بدن میں ہے. ایک ہونا تصور کا ہے جس کو کوئی سمجھتا نہیں. ایک ہونا میرا ہے, سنو, جو سننے والے جس کے پاس کان ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے. ایک ہونا میرا ہے جو میں بدن میں کھڑا ہوں. ایک ہونا دوسرا ہے جس کو تصور کہتے ہیں, جس کو امیجینیشن بولتے ہیں, جس کو شبیہ بولتے ہیں, جو ذہن میں بنائی گئی امیجینیشنز, تصور. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی, یہ پلان بنایا گیا, امیجن. دوسری بات ہے, اس کو دوسرا انسان کہا جاتا ہے. کبھی بدن کو گندا نہیں کہا جاتا, بدن کے اندر چلنے والی دوسری ذات کو جو بدن کے اندر ہے اس کو گندا کہا جاتا ہے. بدن کو گندا کوئی نہیں کہتا. سنو, جو بدن کے ساتھ جڑے رویے کو گندا کہا جاتا ہے. بدن کے ساتھ جڑی گندی عادات کو برا کہا جاتا ہے. بدن کے ساتھ جڑی تیری سوچ کو گندا کہا جاتا ہے, جو تیرے ذہن سے, تیرے بدن سے, تیرے ہونے سے, تیری زبان سے لفظ بن کر, اور ہاتھوں کے اور زبان کے, چہرے کے امپریشنز کے, اور لوگ پھر تیرا فیصلہ کرتے ہیں کہ تو گڈ ہے یا بیڈ ہے. خداوند تو میرے لیے جھگڑا, اب دیکھو کسی اپنا جھگڑا کسی پہ ڈالتے ہو کہ تو سوکھی گل, کہو بولو کسی, میں یہاں کھڑا ہوں, میں کہتا ہوں چودھری ارشاد تو میری جگہ لڑے گا نہیں, لیکن ہاں میرا اس کے ساتھ کچھ ایسا ناتا ہوگا تو پھر وہ میرے لیے لڑے گا. اور یار میرا بھرا ہی, اور میرا دوست بڑا چنگا ہی, اور میرا ہمراہ ہی, کیوں چودھری ارشاد صاحب, یہ میرا دوست, میرا بھرا ہی بڑا چنگا ہی, گریٹ ہی, اور میرا یار میں دینی جان بھی دے دینی ہے, لیکن جے دوست بھی جان دین دے قابل ہوئے گا تے جان دینی نہیں تے نہیں دینی. اپنا یہ دیکھو کیا کہہ رہے, اے خداوند
جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، یعنی اپنی لڑائی دوسروں پہ ڈالتے ہو، خداوند پہ ڈال دے۔ کیسے ڈالو گے؟ کیسے اپنی لڑائی ڈالو گے؟ کیسے اپنے جھگڑے تم کیسے دوسروں پہ خدا پہ ڈال سکتے ہو؟ جبکہ خدا تیرے جھگڑے کے لیے، خدا تیری لڑائی کے لیے، خدا تیرے فساد کے لیے ہے، خدا تیرے لیے جنگ کرنے کے لیے ہے۔ بولو، کیا خدا تیری جنگ؟ خدا نے اس لیے تجھے بنایا میں تیری جنگیں لڑوں؟ خدا نے اس لیے تجھے بنایا کہ میں تیرے لیے لڑائی کروں؟ خدا نے اس لیے تجھے بنایا کہ میں تیرے لیے فائٹ کروں، تیرے لیے ہاتھ پائی ہوں؟ خدا نے اس لیے تجھے بنایا کہ اس نے تجھے نام کاشف، سجاد، شہزاد، عمران، کیسر، اس نے تجھے اس لیے نام دیا کہ میں تجھے چہرہ دیتا ہوں، خوبصورتی دیتا ہوں، خوبصورت ہاتھ پاؤں دیتا ہوں، خوبصورت بدن دیتا ہوں، خوبصورت چہرہ دیتا ہوں، خوبصورت ناک کان ہونٹ دیتا ہوں، میں خوبصورت تجھے بدن دیتا ہوں، اور میں نے تجھے اس لیے دیا کہ میں تیرے لیے لڑائی جھگڑے کروں؟ اس لیے نہیں اس نے دیا، اس نے تجھے ناک کان ہونٹ ہاتھ بدن سب کچھ اس لیے دیا کہ تو اس بدن سے اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک اس کی مدد سرائی کرے۔ تجھے اس نے اس لیے یہ بدن سونپا۔ یہ ہاتھ، اس کی ایک انگلی کٹ جائے نا، ہاتھ آدھا رہ جاتا ہے، جسم آدھا رہ جاتا ہے۔ اپنی جگہ کسی کو کہو جا میری جگہ لڑ، دلیر ہوگا تو لڑے گا، بزدل کبھی نہیں لڑے گا۔ مجھے جاب نہیں ملتی، مجھے کام نہیں ملتا، یہ بھی ایک جنگ ہے۔ میں ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ ایک جنگ ہے۔ مجھے بدروہیں ستاتی ہیں، جنگ ہے۔ میرا کام نہیں چلتا، جنگ ہے۔ میرا کام نہیں چلتا، جنگ ہے۔ میرا بزنس نہیں چلتا، جنگ ہے۔ میرے پاس پیسہ نہیں ٹکتا، جنگ ہے۔ میری اولاد نافرمان ہے، جنگ ہے۔ میری ٹیم نافرمان ہے، جنگ ہے۔ میرے چرچ میں لوگ نہیں آتے، جنگ ہے۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے، اور کہتے ہو خداوند تو میرا جھگڑا کر۔ خدا چاہتا ہے تجھے مرگی پڑے، خدا چاہتا ہے تیرے گھر لڑائی آئے، خدا چاہتا ہے تیرے گھر مصیبت آئے، خدا چاہتا ہے تیرے گھر آفت آئے، خدا چاہتا ہے تیرے گھر آفتیں اترے۔ خدا چاہتا ہے؟ بولو، نہیں نہ چاہتا؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ جس میں میں ہوں اس کے اندر میری محبت ہو۔ بس اپنے فیصلے مجھے دے دو، تمہارے میں کروں۔ ایک ایک لفظ کو، بائبل کو پڑھو، ایک ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھو۔ میں لاسٹ ٹائم میں سرمن دے رہا تھا، اپنے فیصلے میں اتنے جذباتی نہ ہو جاؤ کہ تمہارے فیصلے تمہیں غرق کر دیں اور تمہیں پھر رونا پڑے اور داؤد کی طرح ہی کہنا پڑے میں ویرانے کا الو بن گیا ہوں۔ یہی لکھا نا زبور نویس کے، میں ویرانے کا الو، بڑیا الو گڈور۔ زبور آپ نے سنا ہوگا 102، بڑیا الو گڈور میری دعا ہن پہنچے۔ میں ویرانے کا الو اور بے خواب اور اس گورے کی مانندا جڑا چھت تے کلا ہی ہے۔ سنے بچے، سنے سے آج کا سرمن تھوڑا سا، میں بات کر رہا تھا اپنی کلیسیا سے، بچوں سے، اپنی ٹیم کو سمجھا رہا تھا۔ ابراہیم، جب ابراہیم تھا اس نے غلطیاں کی، وفادار تھا، لیکن وفاداری کے ساتھ ساتھ اس نے ایسا گناہ کیا جو اس نے اپنی بیوی کی بات مانی، اور اس وقت تک وہ ابراہیم تھا۔ کیا بات مانی؟ پادری بشارت سے کیا بات مانی؟ اس نے کہا کہ یار میری لونڈی ہے، میرے چو تے اولاد ہوئی نہیں، اینو لے دے، اینو بیوی بنا، چو تیرے اولاد تھے۔ یہ لکھا ہے۔ اور ہاجرہ اس کے، اور بغیر دیکھو، بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر، اسی وقت بائبل میں لکھا اسی وقت اس نے اس کو بیاہا، وہ بیوی بنی، اس کے پاس گیا، وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام اسماعیل رکھا۔ اور بائبل میں لکھا ہے اس وقت ابراہیم کتنے برس کا ہے؟ 99 برس کا۔ اور خدا، بائبل میں لکھا ہے خدا رویا میں کلام کرتا ہے ابراہیم سے اور کہتا ہے ابراہیم میرے ساتھ صحیح چل، کیا کیسے چل؟ ٹھیک چل، اور میرے ساتھ وفادار ہے۔ کیوں کہنا پڑا؟ ہر لفظ کو سمجھو، کیوں کہنا پڑا؟ ایک طرف انہوں کہتا ہے
کہ تو ایمانداروں کا باپ ہوگا. تجھے طرف کہتا ہے تو صحیح ہو گیا چل, کیونکہ اس کے فیصلے میں ایک عورت کا فیصلہ شامل ہو چکا ہے. ایسے ہی اگر آپ پیدائش میں آؤ اور جب بچے اتنے بیٹھے ہوں اور آدم اور حوا کی, اس نے کہا اینے میں گیا کھا, میں تو کھانا سا, اینے میں گیا. انہوں نے پوچھا تم کیوں کھلایا؟ وہ کہنی میں اینے کیا, اپنے سارے قصور دوسروں پہ ڈال. ایسی ہے. اور جب ابراہیم ایمانداروں کا باپ بنا اور لفظ ابراہیم سے ابراہیم بنا, جدو اس کے اسحاق پیدا ہوا اور 12 برس کا تھا, بائبل میں لکھا ہے خدا کا حکم آیا, خدا نے دیکھا ہے یہ تو بڑا پیار کرنے لگ پڑا اپنے بیٹے سے, اس کی تو توجہ ساری اپنے بیٹے کی طرف ہو گئی ہے, اب میں اس کو چیک کروں گا ایک نئی طریقے سے. اس نے کہا کہ اپنا بیٹا مجھے دے دے, قربان کر دے اسے قربان کر. اس نے کہا اوکے. اس نے پھر وہ فیصلہ نہیں کیا, وہ مشورہ نہیں کیا جو اس نے ابراہیم ہوتے ہوئے کیا تھا. پھر وہ ابراہیم تھا, اس نے کچھ نہیں بتایا اپنی بیوی کو. چپ کر کے لکڑیاں لا دی گدھے پر, لاد کے بیٹا ساتھ دیا, چل دیا. ماں روئی, او میرا پوت لے گیا, لگتا ہے کوئی گال چکالا ہے, کوئی گڑبڑ ہے, کوئی بات ہے جو آج میرے بیٹے کو لے گیا. ابراہیم کچھ نہ کچھ کرے گا, ابراہیم میرے بیٹے کو کچھ نہ کچھ کر دے گا, کیونکہ خدا نے شاید اسے مانگ لیا ہو واپس. وہ بھاگی, لیکن جانے سے پہلے ہی سارا پروسیس پورا ہو چکا تھا. اگر ابراہیم ایمانداروں کا باپ بنا ہے تو اس کے پیچھے ایک بات ہے, اور وہ سب سے بڑی بات کیا ہے, اس نے خدا کی آواز میں کسی کو شامل نہیں کیا. اور جب شامل کیا تب وہ ابراہیم تھا, اور جب ابراہیم بنا اس نے کسی کو شامل نہیں کیا. اپنے فیصلوں میں کسی کو شامل نہ کرو, کیونکہ آپ جب اپنے فیصلے خداوند پر چھوڑتے ہو, اپنے فیصلے یہوہ پر چھوڑتے ہو, اپنے فیصلے خدا تعالیٰ کی پاک ترین ذات پر چھوڑتے ہو, اپنے فیصلے سلطان السلاطین پر ڈالتے ہو, جس کا ارشاد فرمان ہے تم جو کچھ میرے نام سے چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. کمبلے ہو, کمبلا کمال, چلا ہر گل نو چل رہے, چلا ہر گل نو چل لینا. پاگل جڑا گل نو پا لے, پاگل لفظ کو سمجھو, پاگل, چلا ہر گل نو چل لینا. سودائی, سودائیاں جنہ جن کو غور ہوئے وہ یہ سودائی ہے, پر یہ نہیں پتا ہے اندر بھی کوئی گل ہے. سودائی, چلا دور ہے, بزرگی بڑی دور ہے. ایویں نہیں نا صرف 24 گنے گئے مکاشفہ 4 باب کے اندر, 24 بزرگاں تو علاوہ, 4 جانداراں تو علاوہ وہ تخت اگے کوئی نہیں. 24 بزرگ بغیر آرام لیے انہوں قدوس قدوس قدوس. ایک گل میری اج سن لو, آخری گل, دل دی دھڑکن نو سمجھ لو. جس بندے نو دل دی دھڑکن سمجھ آ گئی نا, انہوں زندگی دی سمجھ آ جائے. بائبل دل دی دھڑکن جے, دماغ دی نہیں, کیونکہ خود دماغ ہے. بائبل دل دی دھڑکن آ, یہ خود عقل آ, دماغ آ. کدی کسی نے سنیا نقص کٹیا گیا ہے کس دی ضرورت؟ وہ جڑی آپ عقل مانڈی پھرتی اس کو نقص کٹ سکتا, دل چ کٹتا ہے. دل بڑا کمبلا ہے, یہ دل نہیں ٹھیک ہے, یہ دل چینج, یہ دل چینج, یہ دل چینج, یہ دل چینج, یہ دل چینج. کدی کسی نے کہا جی عقل چینج, عقل کا لفظ یوز ہی نہیں ہوتا, گل ہی دل تے مک گئی. یہ دل دی دھڑکن بنا لو, کنیکشن ایک کر لو. میٹر لگ گیا, میٹر لگ گیا, تو جی کھمبے کو کنیکشن ہی نہ لگے تو اگے وائر جائے گی. لائٹ لگ گئی, لائٹ لگی, یہ ساؤنڈ لگا, میں اس کے پیچھے سے وائر نکال لوں, یہ کسی کام کا نہیں, پاویں 2 لاکھ نہ ہوئے. دل بھی ہے, دھڑکتا ہے, دھک 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 دھک. یہ آپ کو 2 دھڑکنے دیتا ہے, دھک 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 دھک. آج دم آخری لمحے آتے, ویسے میں تھوڑا سا تھک گیا تھا اس لیے بیٹھ گیا.
دل کی دھڑکن کو بائبل میں کہتا تیرا کلام بند بند تے گودے گودے چ ہو کے گزرے. سنیں بات سننے گا, سنیے. یہ میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں, اپنی ٹیم کو یہ باتیں جو آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں, یہ کتابوں میں نہیں ملتی, یہ ریاضت سے ملتی ہے. کہ خود پریکٹیکل ہے نا زندگی میں. کپڑوں کو نہیں کالا سوٹ پا کے آ جاؤں, لازمی نہیں ہوں چٹا سوٹ ہوئے یا پینٹ شرٹ ہوئے, یہ ضروری نہیں. ضروری ہے دھڑکن کیا ہے, دھڑکن دھک 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 قدوس. اب مجھے کر کے دکھاؤ قدوس. قدوس کتنی ٹائم کر لو گے؟ گھنٹہ, 2 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے. یہ تو 24 گھنٹے کی گل نہ ہو گئی, گل تو 24 گھنٹے دی ہے. کیوں کیسر بھائی؟ بات تو 24 گھنٹے کی ہے. دل کی دھڑکن کو لے کے آنا ہے ریاست میں. اڑنا ہے تو, عقاب بننا ہے تو, اور وہ بھی مقدسوں کی جماعت میں شامل ہونا ہے تو, مقدسوں کی جماعت میں اور انجیل پاک میں نام لکھوانا ہے تو. آ جاؤ آج دھک 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 ہے. قدوس پکڑو اس کو. نہیں آپ پکڑو نہیں, گھر میں جا کے پکڑنا. اس پہ نفس پہ ہاتھ رکھ کے کبھی اس پہ غور کرنا, یہ دھڑکن دیتی کون سی. کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے اس کی دھڑکن کو سمجھنا. میرے دل میں ہر چیز چنگی لگ رہی ہے پر دھڑکن چنگی نہیں لگ رہی. کبھی ایسا ہوا ہے نا, دل ہر چیز کو دیکھا, مجھے یہ جوتا بڑا میرے دل کو اچھا لگا, میں لوں گا, یہ کوئی بات نہیں, 500 کی کڑی گا, میں اسی بس میں سفر کروں گا, میرا دل کرتا ہے اسے ذرا سفر کروں, میں اس پی آئی اے میں اس جہاز میں سفر کروں گا, میں یہ گاڑی لوں گا, یہ میں ایسے کروں گا, ایسے کروں گا, ایسے کروں گا, کیونکہ مجھے میرے یار کیڑی گل ہے, میرے دل میں چنگا لگے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہر بات دل پہ ہے. لیکن دل کی دھڑکن کو بھی سمجھو, یہ کچھ ڈیمانڈ ہے, اس کی کچھ ڈیمانڈ ہے. آپ کا بلڈ آپ کے بدن سے نکال دیا جائے, کہو ہاں دل میں دھڑکے. وین کاٹو, یہ جو اکثر سنتے ہو نا, وین ناڑ کاٹ لئی, یہ ناڑ کون سی کاٹ دے؟ یہ وہی ناڑ ہے جہاں سے بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے, جہاں سے بلڈ کا پریشر چلتا ہے. یہ دل کو پریشر دیتا ہے. اور اگر دل کا پریشر ہی ٹھیک نہیں, دل کو پریشر ٹھیک نہیں, آپ کا دل دھڑکے گا, یا تو بڑا سلو ہو جائے گا, دھک دھک کرتا ڈیڈ ہو جائے گا, یا اتنا بی پی ہائی کر دے گا, کیونکہ کم بلڈ ہو تو پھر بی پی شوٹ کرے گا. اس کی کوشش ہوگی زیادہ اسی روٹین سے دھڑکے جس سے دھڑکنا چاہیے. اپنے دل کی دھڑکن کو سمجھو. قدوس 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 قدوس, یہ ہے تمہاری دھڑکن. لیکن اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا. کیوں اب یہاں پہ وجہ کیا ہے؟ دل کی دھڑکن پکڑو. اب 24 گھنٹے ریاضت کردہ کون ہے؟ بائبل چ لکھیا 24 بزرگ تے 4 جاندار 24 گھنٹے انہوں قدوس قدوس پکار دے. ہن بندے نے کرنا ہے, خدا نو اپنے اندر لینا ہے. تے جے خدا نو اپنے اندر لینا ہے, ویکھنا ہے تے رکھنا ہے, 3 گلاں جے سن لو. خدا نو اپنے اندر رکھنا ہے, لینا ہے تے پانا ہے, تے پھر رویہ بھی بدلنا پڑے گا تے توجہ بھی بدلنی پڑے گی. بدلنی پڑے گی. یسوع مسیح نے بھی کیتا. کی ضرورت سی انہوں رات کو پہاڑاں تے دعا کرن دی؟ کی ضرورت سی؟ رات دا پلان رات کو کردا ہی, صبح دی پلاننگ سویرے کی کرنا. کنے مردے سویرے زندہ ہونے ہیں. قدوس. اب دیکھو یہ لفظ جو قدوس ہے نا, اس کو بیس, یہ بیس والا لفظ ہے. قدوس 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 قدوس. اب اس کو دل کی دھڑکن سے اٹیچ کر. یہ دل دھڑکن ماضی بڑا چڑھ گیا, پہلے پتہ چل گیا. اب تھوڑی سی دھڑکن واقعی حقیقت میں ایسے ہو گیا. تو پہلے یہ میں مائک کے ساتھ لگتا تھا نا, تو یہاں پہ ایک وین ہے جو دل کے ساتھ دھڑکتی ہے, دھک 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 دھک, تو مائک میں آواز آتی تھی دھک دھک. تو میں نے اس کے ساتھ اس کی پریکٹس کی تھی. یہ اس وقت آج سے 2014 میں یہ بات میرے دل میں آئی تھی. یہ ہے پریکٹس. قدوس قدوس قدوس. اس کی میں نے پھر 1.5 سال پریکٹس کی. 1.5 سال صرف پریکٹس کی. 1.5 سال کے بعد ریاضت شروع کی. اس کو پھر میں نے ریاضت بنا لیا. یہ ریاضت ہے, ریاض کرنا. یہ بچے ریاض کرتے ہیں, خان صاحب ریاض کرتے ہیں, وہ ریاض کے سبب سے ڈھولک بجا رہے ہیں.
ਲੋ ਹਾਂ ਢੋਲ ਫੜੋ ਹਾਂ ਬਜਾ ਕੇ ਵਹਾਂ ਲੋ ਵਾਜਾ ਫੜ ਕੇ वो बजा के हाय हाय जी किसी को आता है किसी को एक मतलब आता होगा किसी को रियाज तो करना पड़ेगा और रियाजत के बगैर कुछ भी नहीं आता किसी चीज को मधु करना है और किसी चीज में मगन होना है बात हो रही थी मैं अकेला हूं मेरे अंदर कोई आए और वो जो आएगा उसको आने के लिए जगह तो देनी पड़ेगी क्योंकि फैसले देने पड़ेंगे और जब तक फैसले देंगे नहीं हमारी जिंदगी में मौजज़ा कभी भी नहीं होगा समझ आ रही है ये बेबी है जो बच्चे लाहौरिया चर्च से गवाही देने के लिए आए हैं नोबल बहुत सारी गवाहियां हैं कि बेबी नहीं था हुआ डेथ हो गई दोबारा खुदा ने फिर बरकत दी बेटा उनकी गोद में ये गवाही है और जो गवाही कुछ चीजें हैं जिनको धड़कन के साथ समझना पड़ता है मैं 2-3 दिन काफी अब थोड़ा सा अपसेट भी रहा हूं दरमियान में अपनी जिंदगी के कुछ मामलात से अपसेट इसलिए रहा मैं खुदा की नेमतों से नहीं अपसेट इसलिए रहा यह जिंदगी क्या है मैं सवाल कर रहा था अपने आप भाई साहब खुदा के खादमों से को ये बात बताना चाह रहा हूँ एल्डर साहब खान साहब मैं पिछले दिनों में लियाकत भाई बड़ा अपसेट रहा असलम साहब मैंने ये बात किसी को शेयर नहीं की मैं आप लोगों के साथ खुदा के लोग समझते हुए करने लगा मैं पिछले दिनों में थोड़ा सा अपसेट रहा मैंने कहा यार 36 साल का मैं हूं चला जो मकसद मेरी लाइफ में है वो पूरा नहीं हो रहा दिन भज्जे ही जा रहे मेरे दिन भज्जे ही जा रहे खुदाया मेरे दिल मेरे मैं रोक नहीं सकता ना जगजीत सिंह एक गजल गाता है ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन वो कागज की किश्ती वो बारिश का पानी जिसमें नहाते थे बच्चों के साथ खेलते थे माँ बाप की झड़कें माँ बाप से पैसे मांगना सब कुछ उस वक्त लड़ाई होती थी लेकिन मोहब्बत में चंद ही मिनटों के बाद बदल जाती थी आज दी लड़ाई भरा ने वो कहता तेरे भरा तेनू मारे कुटे तेनू उंगलियां चुके तू 7 का भी 70 बारी माफ कर तेरी भैन तेन कुछ भी कह दे माफ कर तेरा बाप तेरी माँ तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर बस और किसी की तरफ ना दी कौन से दिल को लिए फिरते हैं कौन सी इबादत करते हो कौन सी रियाजत करते हो इबादत कर मैं दे नाल गल बनदी है किसे दी अज बनदी है किसे दी पर बन जाती है करते सही क्यों लिया कर हंसी आई है ना हैं करते सही कहता तुम दुनिया के नूर हो तुम दुनिया के नूर होगा तो नूर चलेगा नूर होगा नहीं तो नूर चलेगा कैसे और दिखाई भी कैसे दे मैं किसी भाई को कहता हूं आप खड़े हो जाओ मैं उसको कहता हूं यार खड़ा हो तेरे अंदर नूर है साबित कैसे होगा या वो साबित करेगा या मुझे साबित करना पड़ेगा लेकिन एक तीसरी जात है जो साबित करती है वो तेरा करैक्टर है जो तेरे अंदर अगर तू उसको शामिल करेगा वो तेरा मददगार रूल कुदस है जो तेरे अंदर के करैक्टर को ठीक करेगा दो बातें हैं ना एक तू तेरी जात इंसान के 3 रूप हैं सुनो आज इंसान के कितने रूप हैं ये जो बुजुर्ग बैठे हैं सुना है इनके बारे में मैंने 2-3 बातें सुनी है आप जरा सॉरी इंसान के 3 रूप जे कितने रूप है शबी में है ना हूँ पहले शबी का दसना फिर ना कि वो किधर घर जाके पादरी साहब से तरास कर दे मैं नहीं बाइबल कहती इंसान अपनी खुदा इंसान को अपनी सूरत है अपनी एक सूरत है जिन्हें यीशु मसीह नु धारिया यीशु मसीह ने धारिया एक जात हो गई एक सूरत हो गई जी बदल जाए हो गई दूसरी खुदा 2 जाता हो गई पहले खुदा दूजी यीशु मसीह तीसरी रूल कुदस बाप बेटा ते रूल कुदस हुण इंसान च 3 जाता इंसान च 3 हिस्से एक बदन वो किथे पहुंचे हुंदा ना वो भाई किथे पहुंचे हैं जो मर खप जाता बैठा ही मधु हो जाता ऐसे बैठा की होया भाई ओहो यार मैं कुछ सोचने आया वो है तीसरा रूप सॉरी दूसरा रूप तीसरा रूप जो इन दोनों को देख रहा है ये आपकी समझ से बालातर की बातें हैं ये
कम बंदों को समझ आती है, खुदा के लोगों को समझ आ गई होंगी। 3 रूप है इंसान के, लेकिन इनमें जो फैसला करता है वो कौन है? वो सिर्फ आपके अंदर का ख्याल है। मेरा ख्याल कहता मेरे अंदर गल चल रही, मैं तेरा कख ना चढ़ा, पर डरना हो। 2 बातें ना करो, एक ही करो। क्यों जाहिर? 2 बातें ना करो, हमेशा एक करो। है जब 2 बातें करोगे तो 2 बेड़ियों में पाँव होंगे। एक करो, दिल दे करदा तेन छड्डा ना, पर की करा खुदा को डरना। ये गल फिर करन दी लोड़ की सी, फिर डरदा ही रहे। हैं एक बात करो, कर्ज दे दिया तो दे दिया, माफ कर दिया तो कर दिया, फिर गिला मत करो, शिकवा मत करो, आए और चला जाए। ये है झगड़े की बात, लड़ाई की बात। जब तुम्हारे अंदर पाकीज़गी की रियासत होगी, कदूस की, तो तू उड़ेगा भी और प्रवास भी करेगा, और तू उकाबों का सजूर पाएगा। मैं लास्ट टाइम बता रहा था, उकाब की बात मैंने दूसरी दफा कर दी है। कुछ लोग नए हैं। उसने क्यों कहा कि तू उकाबों की मानद अज सरेनो जोर पाता जाएगा? उकाब क्या करता है पता है? उकाब इधर से पकड़ता है। वो सांप पर जब अटैक करता है, वो कभी मुंह से नहीं पकड़ता, वो उसको पूंछ से पकड़ता है या दरमियान से पकड़ता है। वो ऐसे पकड़ता है, उसको ऐसे हवा में खड़ा कर देता है। आपको पता है कभी सांप पकड़ने वाले देखे हैं? वो जब सांप पकड़ते हैं वो पूंछ से पकड़ते हैं, उसकी बैक से पकड़ते हैं, उसको मुंह से नहीं पकड़ते, उसको बैक से पकड़ के उसको हवा में खड़ा कर देते हैं। और जब उसको हवा में खड़ा कर दे तो सांप का जोर ही मुक जाता है। ऐसे ही है ना, वो ऐसे ऐसे करता है। इसी तरह उकाब क्या करता है? वो सांप को पकड़ता है, ऐसे हवा में खड़ा कर देता है, और जब हवा में खड़ा कर देता है तो फिर उसका जोर, इसीलिए उसने कहा उकाबों की मानद बन जाओ, मैं तुम्हें ताकत बख्शूंगा शैतान को हवा में खड़ा करने की, जहां पे उसका जोर खत्म हो जाए। अपने झगड़े खुदावंद पर तो डालते हो, लेकिन अपने झगड़े करो ही ना। अपने झगड़े करो ही। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। मेरी सबसे ये गुजारिश है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लो। झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। किसी का कर्ज देना कोई बात नहीं, भागो नहीं, उसको फेस करो और सारे फैसले यीशु पे डाल दो। तुम्हारे सारे फैसले, सारे कर्ज, सारी मुसीबतें, सारी परेशानी वो दूर करने की कुदरत, कुव्वत, ताकत रखता है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। चारती और शिफाइया इबादत है जो हफ्ता में 3 दिन होती है, बुध, जुमा और इतवार। बुध की इबादत होती है शाम को 6 बजे, जुमे की इबादत होती है 5 बजे, और संडे की इबादत भी होती है 5 बजे। खुद भी आए, अपने साथ दूसरों को भी लेके आए। खुदा का जलाल देखिए कि खुदा कैसे अपने जलाल हजूरी के वसीला से यहाँ पर बड़े बड़े काम करता है। यीशु मसीह के नाम में